جب دوسری رات ہوئی تو دنیا ذات نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا، بہن اپنی وہ کہانی سوداگر اور دیو والی پوری کر۔ اس نے کہا، بصر و چشم بشر تکا بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں کہہ۔ اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، اے رہبر آقا، میں نے سنا ہے کہ جب سوداگر نے بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کڑا۔ اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا کر جانوروں میں چھوڑ دے۔ بڈھا اس قصے کو دیو سے بیان کر رہا تھا اور دیو کو اس عجیب و غریب قصے پر تعجب ہو رہا تھا۔ ہنڈی والے بڈھے نے کہا، اے دیو کے سرتاج، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ میری چچیری بہن ہرنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی اس بچھڑے کو ذبح کر کیونکہ وہ بہت موٹا تازہ ہے، لیکن میرا دل اس کو ذبح کرنے کے خیال سے کڑتا تھا۔ میں نے چرواہے کو حکم دیا، اسے لے جا، اور وہ اسے لے کر چلتا ہوا۔ دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آقا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، کیا اس کے بدلے میں آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، سنیے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک بڑھیا سے جو میرے یہاں تھی جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ مجھے بچڑا دیا تو میں نے اس کو لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنا منہ چھپا لیا اور پہلے رونے اور پھر ہنسنے لگی اور کہا، اے ابا، کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ تو مجھے میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے؟ میں نے کہا کہ پرایا مرد کون ہے؟ اس نے کیا وجہ ہے کہ پہلے تو رونے اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا، یہ جو بچڑا جو تیرے ساتھ ہے یہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا، اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ سب میرے ہنسنے اور رونے کا سبب ہے۔ اس کی ماں جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ ابھی یہ کہ میں اس کو پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے سے باتیں سنی تو میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں اپنے مست تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچ گیا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ پھر بچڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کی بابت کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں حضور، وہ آپ کا بیٹا اور آپ کا لخت جگر ہے۔ میں نے کہا، اگر تو نے اسے اصلی شکل میں لے آئے تو میرا جس قدر مال مویشی تیرے باپ کے سپرد ہے سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آقا، بغیر دو شرطوں کے مجھے آپ کی مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر میں بھی جادو کروں اور اسے قید کروں، ورنہ اس کے مگر سے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے کی بیٹی سے باتیں سنی تو میں نے کہا کہ علاوہ اس کے جو تو مانگتی ہے تمام جانور مویشی مال جو تیرے باپ کی سپردگی میں ہے یہ سب تیرے ہیں۔ میری چچیری کا خون بھی تیرے لیے مباح ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو ایک کٹورا لائی اور اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا، اگر تو واقعی بچڑا ہے اور خدا نے تجھے بچڑا ہی پیدا کیا تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کر، اور اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم کہ جو کچھ میری چچیری بہن نے تیرے اور تیری ماں کے ساتھ کیا ہے سب بیان کر۔ اس نے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ میں نے کہا، بیٹا، تیرے نجات دینے والے خدا نے اپنے پاس سے بھیجا ہے۔
اے دیو، اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی۔ پھر اس نے میری چچیری بہن کو جادو کے زور سے اس ہرنی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بہن یہی صورت ہے، اب یہی صورت ہرنی کی ہے تو آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی رات دن ہمارے ساتھ رہنے لگی، یہاں تک کہ اللہ میاں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی اسی شخص کا وطن ہے جس کے تیرے درمیان یہ ماجرا پیش آیا۔ اس سفر میں میں نے اپنی چچیری بہن کو ساتھ لے لیا اور اس کے ساتھ شہر پر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ میرا قصہ۔ دیو نے کہا، یہ قصہ عجیب و غریب ہے، میں نے تہائی خون بخش دیا۔ اب دوسرے بڈھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہے تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی معاف کر دیجیو۔ دیو نے کہا، اگر تیرا قصہ بھی واقعی ہی عجیب و غریب ہے تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڈھے نے کہا، اے دیو کے سردار سن، یہ میرے کتے میرے 2 بھائی ہیں۔